علی کا دل پر جب گرا خاک پہ گھوڑے سے علی کا دل پہ غش ہوئے گر کے زمین پر وہ شہ نوبت شمر سینے پہ چڑھا ہاتھ میں لے کر ارے آئی آواز یہ احمد کی کہ صدقے تجھ پہ آئی آواز یہ احمد کی کہ صدقے تجھ پہ بولے جبریل کے اب شہد خدا روتا ہے بے قبر زہرا کا چراغ آج یہ گل ہوتا ہے بے قبر زہرا کا چراغ آج یہ گل ہوتا ہے بے غش سے جس وقت کھلی چشم جناب بے ہر طرف دیکھ کے بولے یہ بآواز بے ہائے وارث پسر فاطمہ کا کوئی نہیں بے پھر کہا شہ نے اتر سینے سے اے شمر بے پھر کہا شہ نے اتر سینے سے اے شمر تیرے مذہب میں مگر رحم نہیں کھاتے پیار ملعون میرے زخم پھٹے جا تیرے مذہب میں مگر رحم نہیں کھاتے پیار ملعون میرے زخم پھٹے جاتے بس جب گرا خاک پہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد المنفرد العظيم الجبار الكبير الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوض للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي حبيب إله الأعلمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الصلوات. عزیزان محترم، سامعین اکرام، پہلی شب سے جب ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی، شروع کی تھی، اور آج شب تک، بلکہ آخری شب تک جو آیہ مبارکہ ہمارا موضوع ہے، اس کا تعلق سورہ مبارکہ حدید سے ہے، اور آیت کا نشان ہے 25۔ آج کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں ترجمہ کروں گا ایک مرتبہ پھر، تو آپ ترجمہ بہت روانی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یقیناً بلا شک ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے اور ان کو روشن دلیلیں اور نشانیاں دیں، معجزات عطا کیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے تاکہ ہمارے رسول، ہماری طرف سے آنے والے نمائندے، وہ لوگوں کے اختلافات، لوگوں کے نزاع میں عدل کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہا بھی نازل کیا۔ یعنی اوپر سے لوہا بھی نازل کیا۔ اس لوہے میں سختی ہے، شدت ہے، تکلیف ہے، ومنافع للناس، اور اسی میں
لوگوں کے لیے منفعت اور فائدہ بھی ہے۔ لوہے کے نازل کرنے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا نزول کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ یہ جان لے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اس کا اور اس کے رسولوں کا مددگار بنتا ہے، ناصر بنتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ اور آخر میں اعلان ہوا کہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ مل کے درود پڑھیں ایک مرتبہ تو گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ عزیزان محترم، دو تین باتیں آج کی شب سے متعلق، یعنی شب جمعہ جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ہفتے میں جمعہ وہ دن ہے کہ جس کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں کا سردار جمعے کو قرار دیا گیا ہے ہماری تعلیمات کے مطابق، معصومین کی تعلیمات کے مطابق۔ اور یہ شب جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، اس کی اور روز جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تفصیلی طور پر اگر آپ کے لیے میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ میرا موضوع جو کچھ ہے اور آج جو بات شروع کرنا ہے اس کے تعلق سے محدود وقت کے اندر گفتگو ہے، کہ تفصیلات دیکھنا ہو کہ شب جمعہ کی اور روز جمعہ کی کیا فضیلتیں ہیں اور کیا اس کے عبادات ہیں، تو اس کے لیے تو مفاتیح بہترین کتاب ہے، اس وقت ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر آدمی کے پاس ہے الحمدللہ۔ آقائے شیخ جلیل عباس قمی علیہ الرحمہ کی نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے مفاتیح الجنان جس کو کہتے ہیں، آپ ہر گھر میں موجود ہے، اس کو دیکھیے۔ بس آج کی شب کے تعلق سے اور کل کے دن کے تعلق سے سب سے زیادہ جو آسان ترین عبادت ہے، جس کا جو ثواب بھی بہت ہے، وہ محمد و آل محمد پر درود ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھ سکے اس کو پڑھا جائے۔ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے، لیکن اگر اس کو 1000 مرتبہ پہ لے جایا جائے تو پھر اجر و ثواب کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ یہ شب جو ابھی آپ کے پاس ہے، اس میں 5ویں امام کا ایک قول بڑا آپ کے لیے مستحکم انداز میں ہے، درود پڑھ ایک مرتبہ، کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر اس شب میں 10 مرحومین و مرحومات کے نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، 10 کی کم سے کم، زیادہ تو بہت بات ہے، اگر 10 کی بھی مغفرت کی دعا کی جائے تو معصوم نے فرمایا کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ دعا، مغفرت کی دعا کرنا جنت کو تیرے لیے واجب بنا دے۔ اتنی تاکید ہے مرحومین سے اس شب میں اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کے تعلق سے۔ باقی غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یہ شب اور پھر کل کا دن، اس میں جو دعا بھی کی جائے، بلکہ اعلان ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، ایک فرشتہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے، معین کیا جاتا ہے، اور وہ پہلے آسمان پر آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہے کوئی جو
اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ طلوع آفتاب سے پہلے مجھ سے کوئی حاجت طلب کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں. کوئی مریض ہے مجھ سے صحت طلب کرے میں اس کو صحت دوں. کوئی صحت مند ہے وہ صحت کو طول چاہے تو میں اس کو صحت میں طول عطا کروں. کوئی مقروض ہے تو اگر وہ قرض سے نجات چاہے تو میں اس کو قرض سے نجات دوں. یہ فرشتہ چھٹے امام کی ارشاد کے مطابق تو اس شب کی بڑی اہمیت ہے عزیزان محترم. اور کل یہ 2 دن یعنی ایک شب اور یہ 24 ساعتیں جسے کہتے ہیں آپ, یہ ان میں دعا کی مقبولیت یقینی ہے, لیکن وہ ساعتیں پوشیدہ رکھی ہیں. اور یہ بھی شریعت کا عجیب انداز ہے کہ رمضان میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ انسان ہر شب کو شب قدر سمجھ کر عبادت کرے. شب جمعہ اور جمعے میں ان ساعتوں کو پوشیدہ رکھا کہ کن میں دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے تاکہ مستقلاً انسان رجوع رکھے اپنے رب کے ساتھ, دست بدعا رہے اپنے رب کے ساتھ. تو عزیزان محترم بڑی اہمیت ہے اس شب میں مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرنا, اور خصوصیت کے ساتھ زیارت وارثہ کی پڑھنے کی تاکید ہے اس شب سے پابندی کے ساتھ. اور یہ علامت ہے ان علامتوں میں سے کہ جو مومن کی علامت قرار دی گئی ہیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ ہر شب جمعہ میں وہ زیارت وارثہ پابندی سے پڑھتا ہے اور اس کا نام لکھا جاتا ہے اس فہرست میں کہ جو امام کی قبر مبارک کی روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. درود پڑھیں ایک مرتبہ. باقی میں نے آپ سے عرض کیا کہ تفصیل کن کن سوروں کو پڑھنا چاہیے. سورہ یاسین تو بہرحال بہت تاکید ہے, لیکن اور بھی سورے بہت سارے ہیں جن کو پڑھنے کی تاکید ہے شب جمعہ میں کہ پوری رات اگر شب بیداری کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی اجر و ثواب کی بات نہیں ہے. یہ سب تفصیلات آپ مفاتیل میں دیکھیے. بہت عظیم شب اور بڑا نورانی دن جو آنے والا ہے, یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو امور خیر بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا کرے, اور آپ کی جتنی حوائج شرعیہ ہیں ان سب کی بطور احسن تکمیل فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. درود پڑھے ایک مرتبہ آواز میں. عزیزان محترم, آئیے گفتگو کو سلسلے کو آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہماری کل کی بات تھی اس کو تھوڑا سا اعادہ جسے کہتے ہیں ہم, یعنی جو کچھ کل کہا گیا آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا دہرا دوں. دہرانا اس معنی میں نہیں ہے کہ جو بات کل کہی تھی اس کو دہرانا مقصود ہے, بلکہ دہرانے کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ کل کہا تھا اس کا کوئی نتیجہ, کوئی تلخیص اس کی, کوئی اس کا خلاصہ, کوئی اس کا جوہر, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے. ایک گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا جو کہ لوگ زحمت پیچھے نہ ہو رہے آ رہے ہیں, آپ ذرا سا زحمت کر کے آگے آ جائیں. درود پڑھیں ایک مرتبہ آواز میں. انتہائی ممنون متشکر آپ حضرات کا, زحمت فرمائی آپ نے اور میرے خواہش کا احترام کیا. جو گزارش تھی اس کو اس لائق سمجھا کہ اس پہ عمل کیا جائے. عزیزان محترم, میں ذرا سا کل کے آخری منزل سے 2-3 جملے آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ حضور کے تعلق سے کل ہماری منزل تعارف میں حضور کی شخصیت تھی, اور اس تعلق سے ہم نے کہا تھا کہ حضور آئے ہیں جہاں کے ساتھ, بھیجے گئے ہیں بعثہ کی صورت میں, پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ارسلہ کی نوعیت میں. یہ ذہن ہے نا آپ کے؟ اور صرف ایک مقام ہے پورے قرآن مجید میں,
6666 یا 6660 آیتوں میں کہ جہاں گفتگو ہے کہ خلق کیا گیا ہے، مگر وہ خلق کیا جانا بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہماری خلقت کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ گفتگو کی گئی ہے، ہماری خلقت کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے کہ میں اس موضوع پہ پھر واپس ہی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ایک شب میری گفتگو ہونا تھی، ہو گئی، آج مجھے بینات پہ گفتگو کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے گفتگو اس لیے کرنا ہے۔ لیکن اس تعلق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول بعثہ کی منزل پر ہے، جو بعثہ کی منزل پر ہوتا ہے وہ مبعوث ہوتا ہے۔ رسول ارسلہ کی نوعیت میں ہے، جو ارسلہ کا مفعول ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ تو حضور مبعوث ہیں، حضور رسول ہیں مخلوق بھی، اس لیے کہ خالق سے ایک ربط ہے، مخلوق ہیں لیکن مبعوث ہیں اور رسول ہیں۔ ہم صرف مخلوق ہیں، سنیں آپ، ہم صرف مخلوق ہیں، رسول مبعوث، رسول رسول، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی جو مبعوث ہے، جو رسول ہے، اس میں اور ہم مخلوق ہیں، ہم میں کیا فرق ہے؟ بڑا بین فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور بین فرق یہ ہے، واضح فرق یہ ہے، روشن اور بالکل سامنے کی بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم مخلوق ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے کام اپنی ذمہ داری پر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر سنیے، ہم اپنے کام اپنی ذمہ داری پر کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمارا حساب بھی ہے، اس لیے ہمارے لیے حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام بھی ہمارے ہیں، کرنا بھی ہمیں ہے۔ تو مخلوق کو پہچانیے کہ مخلوق کون؟ کہ جو اپنے کام اپنی ذمہ داری پر کرنے کے لیے آتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کی جواب طلبی بھی ہے۔ اور مبعوث وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے کام خدا کی مرضی کے مطابق اس کی ذمہ داری پہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھتے ایک مرتبہ آواز میں۔ تو جو خدا کے کام، اللہ کے کام، اللہ کی ذمہ داری پر کرنے والا، وہ مبعوث یا رسول، ادھر کا نمائندہ۔ اسی لیے پورے قرآن مجید کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ رسول کو بتایا جائے، رسول اے ہمارے حبیب، تم سے جواب طلبی نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہمارے کام ہماری ذمہ داری پہ کر رہے ہو، تم سے جواب طلبی نہیں ہے، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اور کتنے واضح لفظوں میں بات کی ہے۔ چلیے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے مل کے درود پڑھیں، بس تو آیت عرض کرتا ہوں آپ کو۔ سورہ زمر کی آیت، 2 آیتیں صرف، سورہ زمر کی آیت، نشان ہے اس کا 41 ارشاد ہوا کہ فَمَنِ اهْتَدَى فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے پاتا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى، جو ہدایت پا گیا، فَلِنَفْسِهِ، اس نے اپنا فائدہ کیا، نہ اللہ پریشان ہے اس کا، نہ رسول پریشان ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ رہا
تو گمراہی کا بھی ذمہ دار وہ خود ہے۔ حبیب ما انت علیہم بوکیل، ہم نے تمہیں ان کا وکیل نہیں بنایا ہے۔ سنا آپ نے؟ بس ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، آپ ذات عرض کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر درود میرے برادر عزیز محترم کے لیے پڑھ دیجئے، اور اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ایمان کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے یہ تحریر بھیج کر جس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد جو خطا کار ہو وہ ہمارا رسول نہیں ہے، کوئی اور محمد کسی کا رسول ہو تو ہمیں معلوم نہیں۔ الحمدللہ آپ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر درود پڑھیں، آپ کی توفیقات کے لیے، حفظ و امان کے لیے۔ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے، ہمارا موضوع یہی تھا نا کل، میں نے اسی کو آپ کے سامنے ثابت کیا تھا۔ آج نہیں چھیڑنا ہے، آج بالکل ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے بہت جلدی سے۔ ابھی بات صرف اتنی ہے کہ 2 آیتیں سن لیجئے کہ جہاں اللہ نے کہا حبیب تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آیت سن لی پہلی آپ نے، سورہ زمر کی 41 نمبر کی آیت، سورہ رعد کی میں اور آیت پڑھنے جا رہا تھا لیکن اب میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں سورہ انعام کی 107 نمبر کی آیت آ رہی تھی، لیکن اب سورہ رعد کی آیت سن لیجئے، بہت مختصر سی ہے۔ کہا جا رہا ہے حبیب فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، انما کے معنی جو لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مجمع جو اس لفظ سے اتنا مانوس ہے، کیوں مانوس ہے بتایا آپ کو؟ آپ نے لفظ انما سے کیوں مانوس ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہیں طہارت پسند، آپ ہیں طہارت پسند، طہارت شیار۔ جیسے ہی لفظ انما سنتے ہیں فوراً آیت تطہیر ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ مزاج ہے طہارت پسند لوگوں کا۔ مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ، آواز نہ دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو اب آیت کی ابتدا دیکھیے، فَإِنَّمَا، بس ایک ہی کام، صرف، اور کوئی دوسرا نہیں۔ کیا ہے وہ؟ علیک البلاغ، تیری ذمہ داری حبیب صرف اتنی، حبیب صرف اتنی، کیا؟ جو ادھر سے آئے پہنچا دے، بس۔ پھر سنیے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تیرا کام صرف پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پوچھیں گے ہم، حساب ہم لیں گے۔ بھئی حبیب نے نماز کا حکم دیا تھا، پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ حبیب یہ تیرا کام نہیں ہے کہ ناظمین صلاۃ مقرر کرے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب ہم لیں گے، حساب ہم لیں گے۔ اور ایک دو نہیں، بہت سی آیتیں ہیں۔ اب میں ظاہر ہے کہ مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، تو آپ نے محسوس کیا کہ فرق کیا ہے ہم میں اور رسول میں۔ رسول اللہ کا کام اس کی ذمہ داری پر کرنے کے لیے آیا ہے، ہم اپنا کام اپنی ذمہ داری پر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری جواب طلبی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، رسول کی نہیں ہے، رسول کی نہیں ہے۔ توجہ رکھیں ذرا صاحب۔ اور عزیزان محترم، اب آئیے ذرا سا موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جو آج ہمارے پاس لفظ ہے، ارسلنا رسلنا بالبینات، میں نے کہا تھا ایک ایک شب میں، اب ایک ایک بات، چونکہ وقت ظاہر ہے کہ مختصر طریقے سے گفتگو کریں۔ بالبینات، ہم نے رسول بھیجے، ان کے ساتھ بینات۔ بینات، بینہ کی جمع ہے۔ بینہ کہتے ہیں روشن واضح دلیل، ثبوت، جس کا آسان سا ترجمہ ہے معجزہ۔
یعنی ہم نے رسول بھیجے تو ان کو ہم نے معجزہ عطا کیا. آج ہمارا معجزہ ہے، آج ہمارا موضوع ہے معجزہ، اور میں اس کی حقیقت اور پھر اس کے بعد سرکار کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ رکھیے گا ذرا سا. پہلا سوال آتا ہے کہ بینہ یا معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات خاص طور پر بزرگوں کی نہیں، بچوں کی نہیں، خاص طور پر سمجھ رہے. بینہ یا معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات آپ سمجھیے گا. اس کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں. معجزے کے لیے 3 شرطیں لازم ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عادت، میں پہلے وہ اصطلاح استعمال کروں جو کتابی ہے، جو عادت شکن ہو. یعنی کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم روٹین میں معمولات میں دیکھتے ہیں اس کے خلاف ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں. پہلی بات سمجھ آئی؟ بات نہیں ہے آپ کی. عادت شکن ہوتا ہے، یعنی اس کو اصطلاح میں خاص لفظ تھا میں نے استعمال نہیں کیا، اسے کہتے ہیں خارق عادت، لیکن میں نے وہ لفظ عمدن استعمال نہیں کیا بلکہ شکن استعمال کیا کہ عادت کو توڑنے والا، ختم کرنے والا. یعنی ایک چیز آپ دیکھتے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی معجزہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو روز دیکھتے 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 اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں معجزہ نظر آتی نہیں ہے. معجزہ نظر آتی نہیں ہے. اب میں ایک جملہ دیتا ہوں آپ سے مثال کے لیے. بھائی سورج مشرق سے نکلتا ہے، آپ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آج تک کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ بھئی مشرق ہی سے کیوں نکلتا ہے، کبھی شمال سے نکلا ہے. نہیں سوچتے. جبکہ روز کی بات ہے اور حیرت میں ہے ڈالنے والی بات کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم کبھی نہیں سوچتے، چونکہ روز کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارے معمولات میں داخل ہو گیا ہے، ہماری عادت میں آ گئی کہ بھئی پتہ چلا ہے. تو حیرت نہیں کرتا انسان جب مشرق سے نکلتا ہے. حیرت کب کرتا ہے؟ جب سن لے کہ کبھی مغرب سے نکلا تھا. تو پھر اس پہ اعتراض بھی ہے، کیسے ممکن ہے؟ بھائی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو مشرق سے نکالتا ہے، جو مشرق سے نکالتا ہے اس کے لیے تو کوئی بات ناممکن نہیں ہے. وہ جب چاہے مغرب سے نکال دے. سمجھیں اس کو؟ اب اگر آپ کہیں ناممکن ہے تو آپ معاذ اللہ اس کی قدرت میں دخل اندازی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو باہر مقصد یہ کہنا، جلدی سے بات آگے بڑھانا ہے. ایک بڑا لطیف موضوع ہے اور رات میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے. پہلی شرط اس کے لیے کیا ہے کہ وہ عادت شکن یعنی عادت کے خلاف ہوتا ہے. بالکل عقل کے خلاف نہیں ہوتا. یہ بھی بتا دوں آپ کو، عقل کے خلاف نہیں ہوتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد انسانی عقل عاجز ہو جائے، حیرت زدہ ہو جائے. اور یہ حیرت، اب یہاں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. دیکھیے حیرت 2 قسم کی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں بالکل نچلی منزل پہ کہ بچے سمجھ جائیں. حیرت بیٹا 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک حیرت ہوتی ہے اضافی، ایک حیرت ہوتی ہے حقیقی. جو اضافی حیرت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. جو حیرت حقیقی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. مثلا پہلا جہاز، ہوائی جہاز جب ایجاد ہوا تو جس نے پہلی مرتبہ دیکھا حیرت میں ڈوب گیا. جس نے پہلی مرتبہ دیکھا. ابھی ایک مثال میں نے جہاز کے لیے، آپ آج کے دور میں آپ دیکھیے کمپیوٹر آیا. جب پہلی مرتبہ کمپیوٹر آیا تو پہلے مرتبہ جب دیکھا تو ہر شخص حیرت میں آ گیا. لیکن اب جب آپ دیکھتے ہیں روز کمپیوٹر، حیرت ہوتی ہے آپ کو؟
جہاز میں سفر کرتے ہیں کوئی حیرت ہوتی نہیں، کوئی حیرت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور جو حقیقی حیرت ہوتی ہے معجزے کے ساتھ وہ مستقل رہتی ہے. بہت توجہ آپ کی. کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جہاں اضافی حیرت ہوتی ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اسباب معلوم ہو جاتے ہیں، وہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی ہے، تو حیرت ختم ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہی اسباب معلوم ہوئے، وہ علم معلوم ہوا، تو فوراً حیرت چلی گئی. تو پتہ چلا کہ جہاں اسباب دنیاوی مادی فزیکل ورلڈ فزکس کے تعلق سے کوئی چیز ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے سائنس کے تعلق سے، تو چونکہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ اسباب سامنے آ جائیں تو جتنا جتنا سامنے آتے ہیں حیرت ختم ہوتی رہتی ہے. لیکن معجزے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معجزے میں کوئی سبب ہوتا ہی نہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے. مل کے درود پڑھتے ایک مرتبہ آواز میں. اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ارادے کے تحت ہوتا ہے. صرف رسول کی اس کی طرف سے مرضی، جب چاہتا ہے وہ دکھانا تو وہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ چونکہ سبب نہیں ہوتا لہذا وہ حیرت مستقل رہتی ہے. اگر سبب ہوتا تو لوگ جان جاتے کہ بھئی عصا جناب موسیٰ کا اژدہا کیسے بنتا تھا. اگر سبب معلوم ہو جاتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ عصا حضرت آدم لائے تھے جنت سے. آس کی لکڑی کا ڈنڈا تھا، عصا تھا. آس ایک درخت ہوتا ہے، اس کا جنت سے لائے تھے. حضرت شعیب تک پہنچا، حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کو ملا، اتنے نبیوں کے پاس رہا، کبھی عصا اژدہا نہ بنا. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اس کی مرضی اور ارادے کو نبی جانتا ہے جس کے لیے وہ ارادہ کیا گیا ہے. تو بہرحال دو باتیں ہو گئی. پہلی بات عادت کے خلاف ہوتا ہے. دوسری بات حیرت حقیقی رکھتا ہے. آج تک دنیا حیران ہے، کوئی بتا نہیں سکی. اور تیسری بات کیا ہے کہ معجزہ صرف نبی سے یا امام سے صادر ہوتا ہے بس. یہ میں اس لیے آج گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہر سال سنتا ہوں محرم میں، کم سے کم ہمارے ہاں تو اب میں جاؤں گا ایک آدھ سن لوں گا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. تو میں نے کہا کیا کوئی نیا بھی نبی اور امام آ گیا ہے؟ شرط ہے یہ، اس کو یاد رکھیے. 3 شرطیں ہیں معجزے کے لیے، 3 شرطیں. اور تیسری شرط اتنی مستحکم کہ نبی ہو وہ، امام ہو. غیر نبی سے غیر امام سے معجزہ نہیں ہو سکتا. اگر کچھ ہو جائے اللہ سے قرب کی منزل پر اسے کرامت کہتے ہیں. اسے کرامت کہتے ہیں. جناب سلمان فارسی مدائن گئے، واقعہ تو معلوم ہے نا آپ کو. اب وہ کرامت تھی اس لیے کہ منا اہل بیت کی منزل پر تھے. فرق یہی ہے کہ جو منا اہل بیت میں ہوتا ہے وہ کرامت دکھاتا ہے، جو اہل بیت میں ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے. ایک مل کے ذرا درود پڑھیں آپ حضرات سے بات آگے عزیزان محترم. اب آئیے ذرا سا، میں نے وقت دیکھ لیا، بہت تیز نکلتے ہیں. سارے رسولوں کو معجزات عطا کیے گئے آپ کے علم میں ہیں.
مجھے ہر ایک کی معجزے سے گفتگو نہیں کرنا، وقت ہوتا تو کرتا میں آپ کے سامنے۔ سرکار کو بھی معجزات عطا کیے گئے، اور تاریخ کے اعتبار سے چھوٹے بڑے معجزے ملا کر، چھوٹے بڑے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، معجزہ تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تینوں شرطوں کے ساتھ 3000 معجزات سرکار سے صادر ہوئے ہیں، 3000 تاریخ کے اعتبار سے تمام مکتب فکر کے مطابق یہ ہے 3000۔ لیکن مجھے گفتگو کرنا ہے سرکار کی 2 بڑے اہم معجزات سے، لیکن اس سے پہلے ایک معجزہ آپ کو ذرا سا روحانی غذا دینے کے لیے ایک معجزہ عرض کی دیتا ہوں، بڑا لطیف سا، صرف ایک معجزہ ان 3000 میں سے معافی چاہتا ہوں۔ باقی 2 معجزے جو اہم ہیں اور اتنے اہم ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ معجزات کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب نبی چلا جاتا ہے تو اس کا معجزہ بھی چلا جاتا ہے۔ معجزہ باقی ہو تو دلیل ہے کہ نبی باقی ہے۔ کل یہی گفتگو تھی نا، کل یہی تو گفتگو تھی ہماری، کل میں نے یہی ثابت کیا تھا کہ رسول باقی، رسول کے معجزات بھی باقی ہیں۔ بہت توجہ رکھی گیا تھا، مگر میں اس سے پہلے جلدی سے ایک معجزہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے کے درود پڑھیں حضرات تو عرض کرتا ہوں۔ بڑی بحث تھی لیکن اب وقت نہیں رہا بالکل۔ سرکار تشریف فرما ہے اصحاب کے مجمع میں، ایک دیہاتی عرب جس کو بدو کہا جاتا تھا اس زمانے میں، کہیں دیہات سے کفر کی حالت میں برہنہ تلوار لیے ہوئے ایک جانور کو شکار کر کے لاتا ہے جس کو گوہ کہا جاتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور مٹی میں رہتا ہے، زمین میں رہتا ہے، اس میں گڑھا بنا کر، سوراخ بنا کے۔ بلایا، اصحاب کے مجمع میں حضور ہیں، اور لانے کے بعد کہا، اس نے سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا کہ جب تک آپ مجھے یہاں کوئی ایسا معجزہ نہ دکھائیں، ایسی کوئی بات نہ دکھائیں کہ جو آپ کی حقانیت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر دلیل ہو۔ مختصر کیا ہے میں نے وقت کی وجہ سے، چونکہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا تیری آستین میں کیا ہے؟ اس کی آستین میں تھا، لمبی سی آستین تھی، ڈھیلا کرتا تھا، اس میں وہ جانور تھا۔ کہا یہ میں نے جانور شکار کیا، کہا چھوڑ دے اس کو۔ بس یہ آپ کی تازگی روح کے لیے باقی عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے تھا، کہا چھوڑ دے اس کو۔ اس نے چھوڑا، اور چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ بھاگنے والا جانور ہے، جیسے ہی میں چھوڑوں گا بھاگ جائے گا۔ کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سنیے ذرا سا پورا موضوع، پورے موضوع کو سنیے۔ حبیب السیر، جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، حبیب السیر، پہلی جلد ہے، 441 صفحے میں یہ معجزہ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے وہاں پر۔ اس نے چھوڑا اس جانور کو، اور ظاہر ہے اس کا مزاج تھا، جیسے ہی چھوڑا اس نے دوڑنا شروع کیا۔ حضور نے فوراً کہا ایھا الذب، زاد بے، ذب کہتے ہیں اس جانور کو، ایھا الذب، جیسے ہی کہا ایھا الذب فوراً رک گیا۔ کہا لبیک و سعدیک، بلیغ، اس کے اندر جملہ یہ ہے حبیب السیر نے کہ بلیغ عربی میں اس نے کہا لبیک و سعدیک۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی بات؟ اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں ایک اشارہ دیے دیتا ہوں، اشارہ دیے دیتا ہوں۔ اب تک آپ پریشان رہے ہوں گے کہ یہ تلقین عربی میں کیوں ہے، بس اس کو اس مثال سے سمجھیے گا کہ جو اطاعت گزار ہے ان کا، بس آج کی حد تک اس نے کہا لبیک و سعدیک، رک گیا۔
رک گیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور نے آواز دی اس کو، ایھا الذب قف نہیں کہا، یہ نہیں کہا ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ نہیں کہا، بس کہ معنی ٹھہر جا، رک جا، بلکہ کہا کیا؟ صرف پکارا اس کو ایھا الذب. مطلب جملہ سنیے گا کہ چونکہ معرفت رسالت کی منزل پر تھا، لہذا جانتا تھا کہ میرا مزاج بھاگنا صحیح، لیکن جب رسول پکارے معرفت رسول کی منزل پر تھا، اس نے کہا میرا مزاج ہے بھاگ جانا، لیکن اگر رسول کی آواز پر میں فرار اختیار کرتا ہوں تو اپنی عاقبت خراب کر لوں گا. یہ ہے معرفت کی بات. رسول نے ٹھہرنے کو نہیں کہا، صرف پکارا اس کو، رک گیا. اب آگے تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ایک آیت پڑھ دوں، استسعدون ولا تلؤون احدا والرسول یدعوکم. ارے تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم ایسے تیزی سے بھاگے جا رہے تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہا تھا. عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، سورہ انفال میں ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں ویسے تو، مگر مجھے اس طرف جانا نہیں ہے جہاں حکم ہے مومنین کو. سن لیجئے، چلیے. حکم دیا جا رہا ہے، اے صاحبان ایمان، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. جب تمہارے کان میں رسول کی آواز جا رہی ہو تو اس کی طرف سے اپنا منہ نہ موڑو. اب آیت تو آگے بہت اچھی ہے اور بڑے مزیدار ہے، لیکن میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ پھر مجھے جو موضوع ہے میرا اس سے ہٹ جاؤں گا. مجھے اس کو آج ہی ختم کرنا ہے، ذہن میں رکھیے وقت کے اندر. اور دوسری آیت اسی کی ہے، 25 نمبر اس کا نشان ہے. یہ میں نے پہلے کی آیت پڑھی تھوڑی سی 23-24 کے ساتھ. یہ 25 نمبر کی آیت ہے کہ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. جواب دو اللہ کو اور رسول کو. یہ دو ذرا ذہن دیکھیے گا، جواب دو کس کو؟ اللہ کو اور رسول کو. اذا دعاکم، جب رسول تمہیں پکارے. نہیں غور کیا آپ نے؟ غور ہی نہیں کیا. اللہ کو جواب دو، اللہ کے رسول کو جواب دو. دونوں کی پکار پہ نہیں ہے. جب رسول تمہیں پکارے، یعنی پتہ چلا کہ رسول کی پکار رسول کی نہیں ہے، صرف رسول کی نہیں ہے. وہ دعا واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ نہیں ہے. یعنی اگر رسول پکارے تو سمجھو ہم پکار رہے ہیں. نہیں جناب والا، ایسا نہیں. بھائی مجھے بتائیے، جو حضرات حج پہ جاتے ہیں ان کو پکارا کس نے تھا؟ پکارا کس نے تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے. پکار ان کی تھی، وَلِمُّ إِلَى الْحَجِّ وَلِمُّ إِلَى الْحَجِّ. آؤ حج کی طرف. اور جب آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. پکارا ابراہیم نے. تو یہی بات ہے رسول کے تعلق سے.
کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب رسول پکارے تو وہ رسول کی آواز نہیں ہے، وہ اس کی بھی آواز ہے، اللہ کی بھی آواز ہے، تو دونوں کو جواب دو۔ کیا مقصد؟ جواب دینا ہے رسول کو، لیکن یہ جواب کاؤنٹ ہوگا رسول کی طرف بھی، اللہ کی طرف بھی۔ دھیان میں رکھیے گا آپ، بس اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کہیں پکار آئے حی علی الصلاۃ، تب اس پر لبیک کہنا، رسول کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو آگے عرض کرتا ہوں۔ بس وہ رکا، اللہ کے رسول نے پوچھا بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ، اللہ کے رسول نے پوچھا اے زب بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب گفتگو عربی میں، اس نے کہا اللہ الذی، ذرا دیکھیے کیسی فصاحت و بلاغت ہے، اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنان رحمتہ وفی الجہنم غضبہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کا اقتدار زمین پر ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ آپ نے پہچانا؟ یہ ہے معرفت کی بات۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ تو کہا انکا رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ پر ایمان لایا اس کے لیے نجات، جس نے آپ سے تخلف کیا، منہ پھیر لیا، اس کے جہنم کے شعلے۔ بس اس نے دیکھا اور فوراً ایمان لے آیا۔ عزیزان محترم، یہ ایک معجزہ۔ اب آئیے ذرا جلدی سے، مجھے جو دو بڑے اہم معجزے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اس کی طرف میں آپ کو آج لانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو آپ سے عرض کرتا ہوں۔ صاحبان ایمان، سرکار ختمی مرتبت کے دو معجزے بڑے اہم ہیں اور زندہ ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کون سا معجزہ ہے اس وقت آپ کے سامنے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن۔ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات بالکل متفق ہے کہ قرآن سرکار کا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل معجزہ ہے قرآن۔ اسے قرآن کا چیلنج ہے۔ لیکن ایک بات مجھ سے سنیے، آپ بڑے ادبی انداز میں کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیے صرف قرآن کو معجزہ وہ مانتے ہیں، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، صرف قرآن کو معجزہ وہ مانتے ہیں جن کے یہاں حسبنا کتاب اللہ ہے۔ ہم چونکہ انی تارکم فیکم الثقلین کے ذمہ دار ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کے دو معجزے ہیں۔ نہیں، میں پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو عرض کرتا ہوں ذرا سا۔ دیکھیے یہ بات اب وقت نہیں رہا، میں اشارتاً عرض کرتا ہوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر رسول کو جو معجزہ دیا گیا وہ دیا گیا کہ جو اس زمانے میں علم انتہائی عروج پر تھا، اس کے مطابق دیا گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اب وقت نہیں رہا، اس نے تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا۔ آپ خود سوچئے گا، سرکار جب مبعوث ہوئے تو دنیا عرب ہی میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بھی دو باتوں کا اس وقت بڑا عروج تھا، ایک فصاحت و بلاغت، ایک شجاعت و بہادری۔ دو چیزیں تھیں اس وقت، فصاحت و بلاغت، اور خاص طور پہ عرب میں جہاں حضور آئے، یعنی وہاں مقولے تھے، یعنی یہ سینگز تھی، یہ کہا جاتا تھا آپس میں اٹھتے بیٹھتے کہ المرء بصغیرتہ، انسان کے لیے چھوٹے دو وصف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بے لسان ہی و بجنان ہی،
ایک اس کے لسان اور ایک اس کا دل. اذا نطق، جب بولتا ہے تو نطقن بلسانہ، تو لسان سے بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے. اذا حربا، جب جنگ کرتا ہے تو بالجنان، دل سے جنگ کرتا ہے. سنیں آپ کی یہ مقولے تھے، اور ایسی اسی قسم کے مقولے. تو اس وقت حضور کے زمانے میں دو باتیں تھیں جن کو انتہائی عروج تھا، فصاحت و بلاغت اور شجاعت و بہادری. تو چونکہ سنت الہیہ یہ رہی ہے، سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ جیسا جن علوم کا زور ترقی اس نبی کے زمانے میں ہو، ویسے ہی معجزات عطا کیے جائیں. تو اب تقاضا تھا کہ سنت الہی ہمیشہ باقی رہتی ہے کہ یہاں بھی دو جو اس وقت کی مشہور و معروف صورتیں تھیں ان کے مقابل میں دو معجزے دیے جائیں. تو قرآن معجزہ ہے، بالکل ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن قرآن عرب کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں معجزہ ہے. لیکن جب بات شجاعت کی آتی ہے تو بس یاد رکھیے کہ میں بہت کم وقت کے اندر، چونکہ بس آپ کو ایک بات پوچھا، بہت کم وقت کے اندر یہ دو معجزے سرکار کے، ایک قرآن اور ایک خود سرکار کی آغوش کا تربیت پایا ہوا، آغوش رسالت کے فیض سے مستفیض ہوا کون؟ علی. بس ایک ذہن میں رکھیے بات، مجھے وقت کم ہے، بہت توجہ آپ کی. دو معجزات ہیں سرکار کے، ایک قرآن فصاحت و بلاغت کا جواب، ایک علی شجاعت اور بہادری کا جواب. اور کیسی شجاعت و بہادری ہے یہ میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قرآن کی فصاحت و بلاغت کیسی ہے؟ قرآن نے چیلنج دیا ہے، ممکن ہو تو پورے قرآن کا جواب لاؤ، ممکن ہو 10 سوروں کا جواب لاؤ. اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں رہا، اس لیے بہت تیزی سے عرض کرو. ممکن ہو 2 جگہ چیلنج دیا، ممکن ہو تو 1 سورہ لے آؤ. خانہ کعبہ کی دیوار پر جو قصیدے لٹکے ہوئے تھے، 7 معلقات آپ نے سنا ہوگا، اس کے جواب میں حکم الہی ہوا کہ حبیب سورۃ الکوثر لکھ کے لٹکا دو. وہ طویل قصیدے حضور نے سورۃ الکوثر کو لٹکا دیا. اب جو شعراء نے دیکھا تو کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشری کلام ہی نہیں ہے.